اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، وودد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایام فاطمی کی مناسبت سے یہ مجلس ہے، اور شہرت اسی موضوع کی ہے، اسی عنوان کی ہے، ایام فاطمی، ایام فاطمیہ، یعنی جناب فاطمہ زہرا کے تذکرے کے دن۔ بی بی کا ذکر ان ایام میں کیا جاتا ہے، اس لیے ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ ایام جمع ہے یوم کی، یوم یعنی دن۔ البتہ کلام عرب میں یوم کے بہت سے معانی ہیں۔ یوم کے ایک معنی واقعات کے ہیں، یوم کے ایک معنی حادثات کے ہیں، یوم کے ایک معنی نعمتوں کے ہیں، یوم کے ایک معنی الہی آزمائش کے ہیں، یوم کے ایک معنی جنگ کے ہیں، اور مختلف حالات کو بھی یوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ شعراء نے بھی استعمال کیا ہے، ایام کا لفظ، یوم کا لفظ۔ عرب میں جن شعراء کے اشعار ہم طلاب کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف رجوع کریں، اور چونکہ بعض شعراء ایسے ہیں کہ جن کے اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کا استعمال حجت ہے، حجت،
یعنی ضروری ہے کہ جو معنی انہوں نے مراد لیا ہے ہم بھی وہی معنی مراد لیں، باوجود کہ وہ کافر ہیں تب بھی ہم وہی معنی مراد لیں گے جو انہوں نے مراد لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلام عرب میں کلام کیا ہے، عربی میں کلام کیا ہے، اور وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، تاکہ جب ہم قرآن کے معنی بتائیں تو کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ مطلب تو عرب سے ہٹ کر ہے۔ تو اس طرح سے ہے، مثلا لفظ یوم اس کی جمع ایام ہے۔ شاعر ابوالغول، جس طرح سے بہت سے شعراء ہیں، ابو کبیر حذلی، نابغ زبیانی اور تعبت شرہ، امرؤ القیس، عمرو بن کلثوم، یہ سب شعراء ہیں۔ انہی میں ایک ابوالغول کہتا ہے صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان اصل ایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا مشین مشیۃ اللیث غدا واللیث غضبان۔ وہاں شاعر نے اشعار کہتے کہتے لفظ ایام استعمال کیا ہے۔ یہاں ایام سے مراد حالات، مختلف اوقات، مختلف حادثات ہیں۔ کہتا ہے کہ ہماری قوم میں آپس میں اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے ایسے حالات آئیں، ایسے واقعات پیش آئیں کہ جیسے ہم پہلے دوست تھے ایک دوسرے کے، ویسے ہی ہم ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں۔ تو لفظ ایام آیا ہے لیکن حالات اور واقعات کے معنی میں ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے وہاں سے سنایا، ایک شعر سنایا عربی زبان کا۔ آئیے دیکھتے ہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ پیغمبر مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کون ہے جس کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ علامہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علامہ کیا چیز ہے؟ مل علامہ، یعنی پوچھا من العلامہ، مل علامہ، علامہ کیا چیز ہے؟ تو جواب دینے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اعلم الناس بانصاب العرب ووقائعها وایام الجاہلیت۔ لفظ ایام جو ہمارے لیے یہاں پہ شاہد مثال ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ علامہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، علامہ یعنی جو عرب کے نسب ناموں سے سب سے بہتر واقف ہو، اسے علامہ کہا گیا ہے۔ ووقائعها، اور عرب کے واقعات کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتا ہو، اسے علامہ کہتے ہیں۔ وایام الجاہلیہ، اور جو زمانہ جہالت کی جنگوں کو جانتا ہو، یا ایام کے معنی جنگ کے ہیں۔ دیکھا ہم نے جب ایام فاطمیہ بتایا تو اتنے معانی ہیں ایام فاطمیہ، تو یہاں پہ ایام سے مراد جنگ ہے۔ تو جو زمانہ جہالت میں جتنی جنگیں ہوتی تھیں سب کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہو، اسے علامہ کہا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہو کہ حرب بسوس کون سی جنگ ہے، اور حرب داحض و غبرہ کون سی جنگ ہے، اویس و خزرج جو لڑتے رہے یہ لوگ کون ہیں، کیا ہیں، اور اس طرح سے ساری جنگوں کو اچھی طرح جانتا ہو، وہ ہے علامہ۔ تو دیکھا آپ نے لفظ ایام کے یہاں پہ معنی جنگ کے ہیں، ایک جگہ حالات و واقعات کے ہیں، ایک معنی اور ہے۔ البتہ بہت سے معنی ہیں، میں نے تو جلدی جلدی گنایا بھی ہے،
ایک معنی اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس معنی کو راوی نے امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کے قید خانے میں، جیل کے اندر، راوی نے جا کے جیل میں امام سے ملتا ہے، اور جا کے ملنے کے بعد حضرت سے ایک سوال کرتا ہے۔ سوال یہ کرتا ہے کہ اے فرزند رسول، ایک حدیث ہم نے سنی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے، تو اگر آپ کے جد نے فرمایا ہے تو میری سمجھ میں وہ حدیث نہیں آ رہی، آپ ذرا سمجھا دیجئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے لا تعاد الایام، دیکھو دنوں سے دشمنی نہ کرنا، لا تعاد الایام، دنوں سے دشمنی نہ کرنا، تعادیکم، ورنہ یہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس وقت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں سنو، الایام نحن، ایام سے مراد ہم ہیں۔ دیکھو دنیا میں ہم سے دشمنی نہ کرنا ورنہ آخرت میں ہم تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، ایام فاطمیہ یعنی وہ دن جو اہل بیت سے متعلق ہیں، جناب زہرا سے متعلق ہیں، ان دنوں کو کہا جاتا ہے ایام فاطمی، ایام فاطمیہ، جن میں معصومین کا تذکرہ ہونا چاہیے اور جناب زہرا کا تذکرہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ ہیں ایام۔ قرآن میں بھی دیکھ لیجئے لفظ ایام استعمال ہوا ہے، ذکرہم بایام اللہ، لوگوں کو یاد دلاؤ ایام الہی کی، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد 3 دن ہیں، ایک یوم القائم، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور دوسرا یوم الکرہ، جب لوگ پلٹ کر آئیں گے، جب رجعت ہوگی، لوگ آئیں گے اور تمام امام کے چاہنے والے امام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ معلوم ہے کیسے پہنچیں گے؟ کیا عالم ہوگا؟ ہاں، ہر مومن کی قبر کے پاس ایک ملک آئے گا اور آ کے آواز دے گا، کہے گا اے مومن، نام لے کے کہے گا اے مومن، ھذا امامک قد ظہر، تمہارے امام نے ظہور فرمایا ہے، تمہیں آرام کرنا ہو تو آرام کرو، امام کی خدمت میں آنا ہو تو آؤ امام کی خدمت میں۔ تو کون آرام کرے گا؟ کون اس آواز کے سننے کے بعد رہے گا اور وہ سکون سے قبر میں لیٹا رہے گا؟ تو وہ اٹھے گا، قبر سے برآمد ہوگا، عالم کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا؟ معتذراً کفنی شاہراً سیفی مجرداً قناتی ملبیاً دعوت الداعی۔ ہاں، کفن پہنے ہوئے، تلوار برہنا، قبر سے باہر نکلے گا، کہے گا لبیک لبیک اے میرے آقا، میں کہاں قبر میں آرام سے رہ سکتا ہوں، آپ کے ظہور کی تمنا کر رہا تھا اور آپ ظہور فرما چکے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور قیامت کا دن۔ تو یہ 3 دن ہیں جن کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ایام فاطمیہ در حقیقت ایام اللہ ہیں، اللہ کے ایام ہیں، اللہ کے ایام ہیں تو اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایام اللہ کے تذکرے سے مراد صرف اللہ اللہ کرنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم؟ نہیں، معصوم فرماتے نحن الایام، ایام ہم ہیں، ہمارا تذکرہ کرنا اللہ کا تذکرہ کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ کا دل چاہے تو ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، لغت میں دیکھ لیجئے، ایام یعنی النعم والبلا، نعمتیں اور آزمائش، نعمت اور آزمائش۔ تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ، جن چیزوں سے اللہ نے اہل بیت کو آزمایا ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایام فاطمی تو موضوع نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بی بی کے تمام تذکرے کیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، فضائل بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مناقب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، بی بی کے تمام مفاخر کا بیان ہو سکتا ہے، کمالات کا بیان ہو سکتا ہے، بی بی کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب چاہے وہ غم کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ خوشی کے سلسلے میں ہو، مناقب و فضائل کے سلسلے میں ہو، زہد کے سلسلے میں ہو، جس چیز کے سلسلے میں، چونکہ موضوع میں وہ سچ پائی جاتی ہے ایام فاطمی۔ چنانچہ اسی حدیث کے ذیل میں آپ مفاتی میں بھی دیکھیں گے 14 معصومین کی زیارت درج ہے کہ ہم ہیں ایام، ہم ہیں ایام، جو ایام اللہ نے فرمائے ہیں وہ ہم ہیں، اور جو پیغمبر نے فرمایا ہے وہ ہم ہیں۔ لہذا آپ مفاتی کھول کے دیکھ لیجئے، مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے نا، کھول کے دیکھیے گا، زیارت کو دیکھیے گا، جہاں تمام معصومین کی زیارت درج ہے وہیں پہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت درج ہے۔ تو عزیزو، یہ ایام فاطمی ہے، جتنا بھی تذکرہ ہو سکے بی بی کا کرنا چاہیے، فضائل بیان کریں، مناقب بیان کریں، بی بی کی عبادتوں کا تذکرہ کریں، بی بی کے دعاؤں کا تذکرہ کریں، بی بی کے بچپنے کے حالات بیان کریں، بی بی کی شادی کے بعد کے، شادی کے دوران کے، اور پوری زندگی کے حالات بیان کیے جائیں گے ایام فاطمی کے عنوان کے ذیل میں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے بیان کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ بھی بی بی کے حالات کو بیان کر رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ البتہ 4 آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیات سورہ دخان کی آیات ہے۔ قرآن میں سورہ دخان 44 نمبر پہ ہے۔ سورہ دخان کی جو تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو شیاطین کے مکر و فریب، ان کی چال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور شب جمعہ خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے اس سورہ کے پڑھنے کی۔ اگر کوئی صاحب اس سورہ کو لکھ کے اپنے تکیے کے پاس رکھ لیں تو خواب اور نیند میں کوئی اس طرح کا پریشان کن خواب بھی نہیں دیکھے گا، اور جو لوگ بیدار رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی اور بہت دقت ہوتی ہے نیند آنے میں، ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اس سورہ کو سرہانے رکھ کے لیٹا کریں۔ اور بہت سے فائدے ہیں اس سورہ کو اگر لکھ کے تجارت کی جگہ پہ رکھ دیا جائے
تو روایت بتاتی ہے کہ جو بزنس کرنے والا بزنس کرتا ہے وہ بھی جلدی سے رزق الہی اور رزق فراوان کا مالک بن جائے گا۔ 1,00,000 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، بہرحال بہت ثواب ہے، لیکن یہ سارے ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سورے کی تلاوت تدبر اور تفکر کے ساتھ کریں اور اس طرح سے تلاوت کریں کہ یہ تلاوت عمل کے لیے مقدمہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حامیم، حامیم کی قسم، والکتاب المبین، اور کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں امر حکیم کو تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ کے وہ تمام اوامر و نواہی جو حکمت پہ مشتمل ہوتے ہیں انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ جو سادہ ترجمہ تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن آئیے معصومین سے ان آیات کا مطلب پوچھیں۔ بہرحال ہم تو مسلمان ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں۔ ایک نصرانی اس نے جب ان آیات کو پڑھا تو اس نے، چونکہ وہ عرب تھا، عربی داں تھا، اس نے جو مطلب سمجھا وہ تو سمجھا ہی، لیکن اس نے کہا اس کی گہرائی میں بھی معانی پائے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی گہرائی معلوم کرنا ہے۔ تو اس نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا، شام کے کسی دور دراز علاقے سے سفر کیا، نصرانی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، آیا مدینے آیا اور وہاں آ کے ملاقات کرتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ آ کے عرض کرتا ہے میرے آقا، سألت ربی منذ 30 سنہ ان یرشدنی الی خیر الادیان و خیر العباد و اعلمہم، میں 30 سال سے صرف ایک دعا کر رہا ہوں کہ معبود مجھے بہترین دین کی طرف رہنمائی کر دے اور تیرے بندوں میں جو سب سے بہتر بندہ ہے اور سب سے زیادہ عالم ہے اس کے پاس مجھے بھیج دے، میری رہنمائی فرما کہ میں اس تک پہنچ جاؤں۔ میں نے 30 سال سے یہ دعا مانگی ہے اور الحمدللہ آپ کے پاس اس نے مجھے پہنچا دیا۔ یہ ساری باتیں اس وقت کی اس نے جب اس نے سوالات کر لیے، بہت سے سوالات کیے تھے۔ ان سوالات کے بعد ایک سوال اس کا یہ تھا کہ اے میرے آقا یہ آیات کریمہ ہیں، 4 آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ما تفسیرها فی الباطن، ان آیات کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باطنی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ باطنی تفسیر سوائے ہم آل محمد کے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ سنو، آج تک کوئی نہیں بیان کر پایا۔ آپ دیکھ لیجئے حامیم لکھا ہے تو اس کا ٹرانسلیٹ میں بھی حامیم ہی لکھا ہے، سمجھ گئے؟ کوئی نہیں بیان کر پایا۔ اگر یہ بیان کر سکے ہیں تو پھر محمد و آل محمد ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ فرمائے اما حامیم فَهُوَ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک صلوات پڑھیں محمد حامیم، یہ پیغمبر کا نام ہے۔ اور یاد رکھو پیغمبر کا فل نیم نہیں ہے، شارٹ نیم ہے۔
منقوص الحروف ہے، کچھ حروف کم کر لیے گئے ہیں، محمد کی میم شروع کی نہیں ہے، آخر کی دال نہیں ہے، صرف ہے اور میم ہے۔ اس سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی اللہ حامیم کہہ کے کہہ رہا ہے کہ محمد کی قسم، اور سنو هو الکتاب المبین، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس آیہ کریمہ میں لیلہ مبارکہ ففاطمۃ الزہراء علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر کی قسم، علی کی قسم، فاطمہ کو ہم نے نازل کیا ہے، فاطمہ کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی پیغمبر کے ذریعے ڈراتے ہیں، کبھی علی کے ذریعے ڈراتے ہیں، کبھی فاطمہ کے ذریعے ڈراتے ہیں، کبھی محمد نذیر ہیں، کبھی علی نذیر ہیں، کبھی فاطمہ نذیر ہیں۔ اور یہ سنو، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیہ کریمہ کا بھی ایک باطنی معنی ہے، وہ باطنی معنی، باطنی تفسیر یہ ہے کہ یخرج منہا رجل حکیم فرجل حکیم فرجل حکیم، کہ یہ زہرائے مرضیہ، فاطمہ زہرا، یہ وہ ذات مقدس ہیں اور یہ وہ مبارک ذات ہیں کہ ان سے ایک مرد حکیم کی ولادت ہوگی، ایک صاحب حکمت فرزند کی ولادت ہوگی، اس کے بعد پھر صاحب حکمت، اس کے بعد پھر صاحب حکمت، ان کی نسل سے حکمتوں والے انسانوں کا وجود ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ البتہ کچھ لوگ عداوت میں، پیغمبر کی عداوت میں، آج بھی اتفاق یہ ہے کہ چلیے اس دور میں ابتدائی دور تھا، اس طرح کے سوالات ہوتے تھے، مگر آج بھی ایسے سوال ہوئے ہیں۔ مامون نے بھی سوال کیا تھا، حالانکہ بہت دن کی بات، کئی سو سال کی بات ہے، اس کے بعد اس نے سوال کیا تھا، اور آج بھی یہ سوالات ہوتے ہیں، 1000 سال گزر چکے مگر سوال ہوتا ہے کہ کیسے حسن و حسین پیغمبر کی اولاد ہیں؟ حسن حسین پیغمبر کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بیٹی سے نسل آگے بڑھی ہے، تو پیغمبر کی اولاد کیسے ہیں؟ ہاں، لوگوں نے صرف اسی ایک جملے پہ اتنی دشمنی کی ہے کہ زندہ زندہ دیوار میں چنا دیتے تھے، ایسے ایسے حاکم گزرے ہیں۔ آپ حجاج ابن یوسف ثقفی کے واقعات کو پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ ہاں، وہی حسبنا کتاب اللہ والی بات ہوتی تھی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بس اب قرآن ہی سے ثابت کرنا، کہیں سے اہل بیت کا نام نہیں آنا چاہیے، پیغمبر کا نام نہیں آنا چاہیے، قرآن سے ثابت کرو کہ یہ حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں اور پیغمبر کی نسل ہے، پیغمبر کی اولاد ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ یہ سوال آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ حجاج جیسے انسان کہ نمرود و فرعون سے بڑا ظالم اگر کائنات میں کوئی ہے تو یہ حجاج ہے۔ اس نے ایک شخص جس کا نام ہے عامر شعبی، عامر شعبی کو راتوں رات طلب کر لیا
جب عامر شعبی کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے حجاج نے بلایا ہے، اس کا قاصد دروازے پر آ گیا اور کہا کہ چلو تمہیں حاکم نے بلایا ہے، تو عامر شعبی کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میری اجل آ گئی ہے، میری مدت حیات مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا بیان ہے میں نے وضو کیا، گھر میں اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، بیوی بچے اکٹھے ہو گئے، پھر انہیں وصیت کی، اور پوری وصیت کرنے کے بعد اب گھر سے نکلا اور دربار میں آیا، حجاج کے دربار میں پہنچا۔ حجاج کے دربار میں جب پہنچا تو حجاج نے استقبال کیا۔ اس نے کہا میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پھر اپنے پاس مجھے بیٹھایا۔ اس نے کہا کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، آج کی رات اور کل دوپہر تک تمہیں مہلت ہے، بس اتنے وقت میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کو میں نے امان دیا، آج کی رات امان میں ہو، کل دوپہر تک امان میں ہو۔ یہ کہہ کے اس نے جب اپنے پاس بیٹھا دیا تو حکم دیا کہ حاضر کیا جائے ایک قیدی کو۔ قیدی کا نام لیا، قیدی بھی حاضر ہوا، زنجیر سے جکڑا ہوا ہے اور چل نہیں پاتا، اسے پکڑ کے لایا گیا اور سامنے زمین پہ اسے ڈال دیا گیا۔ بوڑھا تھا، اور ایک مرتبہ شعبی کی طرف، عامر شعبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بوڑھا کہتا ہے کہ حسن اور حسین رسول خدا کے بیٹے تھے، اس کا یہ کہنا ہے۔ تم سنو، تمہارے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، اور میں اس سے ابھی یہ کہنے والا ہوں کہ یہ ثابت کر کے بتائے صرف اور صرف قرآن سے کہ حسن حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، قرآن سے ثابت کرے۔ اگر نہیں ثابت کیا تو ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عامر شعبی کہتا ہے کہ چونکہ اس نے میرا کچھ احترام کیا تھا، سلام کا جواب دیا تھا، تو میری ہمت ہی پڑ گئی، میں نے اس سے کہا کہ اس کو زنجیر سے آزاد کر دیجئے، کھول دیجئے، یا تو قرآن سے ثابت کر لے گا یا نہیں ثابت کر پائے گا۔ ثابت کر لیا تو ویسے بھی اس کو آزاد ہونا ہے، کھول دیجئے، اگر نہیں ثابت کیے تو بھاگ تھوڑی جائے گا، یہ آپ سزا اپنی دیجئے گا۔ کہا ٹھیک ہے، زنجیریں کھلوا دی، اور اب اس سے کہا کہ ثابت کرو کہ حسن اور حسین پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر گزری، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا، اس نے کہا ذرا سا مہلت دو، تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس شخص کا بیان ہے، عامر شعبی کا بیان ہے کہ میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کون شخص کا، اس کا نام سعید ابن جبیر تھا۔ یہ تو سعید ابن جبیر ہے، یہ قرآن سے ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس سے پوچھ لیا اس نے کہ تم قرآن سے ثابت کرو تو یہ جواب کیسے دے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جواب دے سکے، کیسے جواب دے گا؟ یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن کے معانی کہاں جانتا ہے، آیات کا مطلب کہاں جانتا ہے، کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ کہا میں سوچ رہا تھا۔ اس دوران تیسری بار بھی اس نے کہا، چوتھی بار بھی اس نے کہا کہ جلدی دلیل لے آؤ ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ تو جب چوتھی بار اس نے کہا تو ایک مرتبہ کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، اور آیہ کریمہ تآخر تک کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس نے سعید ابن جبیر نے جب آیت یہاں تک پڑھ دی تو ایک مرتبہ سعید ابن جبیر سر اٹھا کے کہتا ہے، اے حجاج میں نے یہاں تک آیت پڑھ دی ہے اور آیت کا مطلب یہ
ہوا کہ جناب ابراہیم کی نسل سے یعقوب بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، ذرا اس آیت کے بعد کا تم پڑھ کے سناؤ، اس آیت کے بعد کا تم بتاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں، سنو، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔ تو ایک مرتبہ یہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عیسیٰ یہاں کہاں سے آ گئے؟ اس پورے سلسلے میں عیسیٰ کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ عیسیٰ تو ماں کی طرف سے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں، یہ تو بیٹے ہیں، جناب اسماعیل ہی کی نسل، جناب ابراہیمی کی نسل سے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی اور جناب عیسیٰ جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، تم ذرا یہ بتاؤ کہ جناب عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، باپ ان کے نہیں ہیں، لیکن تم نے اعتراف کیا کہ یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کے بیٹے ہیں، آیت نے بھی بتایا، تم نے بھی تائید کی، ذرا ابراہیم کا زمانہ اور عیسیٰ کا زمانہ دیکھ لو، کئی سو سالوں کا فاصلہ، اور ادھر پیغمبر کے بیٹے حسن و حسین ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور کوئی فاصلہ نہیں ہے، صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے بس۔ بہت خوش ہوا، بہت خوش، اس نے کہا یہ بہترین دلیل دی ہے، اے سعید ابن جبیر تم نے قرآن سے ثابت کیا، اگر ذرہ برابر قرآن سے ہٹتے، حسبنا کتاب اللہ سے ہٹتے تو پھر تمہاری گردن میں اڑا دیتا، لیکن تم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم اہل بیت سے بھی متمسک ہیں، جیسے قرآن سے متمسک ہیں ویسے اہل بیت سے متمسک ہیں۔ یہ سارے معانی کیسے سمجھے گئے؟ یہ ائمہ نے معانی سمجھائے ہیں، یہ مطلب ائمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اس نے 1000 دینار حوالے کیا، اور حوالے کرنے کے بعد اس نے سارے انتظامات بھی کیے، گھر جانے کا انتظام کیا، راستے کا خرچ وغیرہ بھی دیا۔ یہ اپنے گھر گیا۔ اب یہ شخص جس کا نام ہے عامر شعبی، یہ دل میں سوچ رہا تھا کیا جواب دے پائے گا یہ قرآن سے، کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اس کے پاس تو ایسا لگتا ہے کسی اور منبع سے علم ہے، کسی اور مخزن سے علم ہے، یہ کہیں اور سے علم لے رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، میں جاؤں گا اتعلم منہ معانی القرآن، میں خود جا کے اس کی شاگردی کروں گا اور اس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کروں گا، قرآن کا علم میں اس سے حاصل کروں گا۔ کہا میں صبح سویرے نکل پڑا، تلاش کر رہا تھا سعید ابن جبیر کی۔ میں مسجد میں پہنچا، ایک مسجد میں تو دیکھا کہ وہاں یہ موجود ہیں، اور سامنے وہی 10,000 دینار رکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ تقسیم کر کے ڈھیر لگا رہا ہے، 10 دینار کا ڈھیر لگا رہا ہے۔ اور جب سارے ڈھیر لگا دیے تو ایک فقیر کو بلاتا ہے، اسے 10 دینار دیتا ہے، دوسرے فقیر کو بلاتا ہے 10 دینار دیتا ہے، تیسرے کو 10 دینار، سب کو 10 دینار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سارے فقراء کے سامنے اور اس شہر کے جتنے لوگ جو آ گئے تھے ان کے سامنے کہتا ہے ھذا ببرکۃ الحسن والحسین، دیکھو یہ حسن حسین کی برکت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ امام حسن امام حسین کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے۔ اہل بیت کے در سے متمسک ہونے کے بعد ایسا فہم عطا ہوتا ہے، ایسی تعلیم عطا ہوتی ہے، ایسی حجتیں عطا ہوتی ہیں، ایسے دلائل ملتے ہیں جن کے ذریعے سے حق کو آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے حق کو ثابت کر دیا ہے، یہ حسن حسین کی برکت ہے جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وَإِن كُنَّا أَغْمَمْنَا وَاحِدًا، اگرچہ ہم نے ایک کو تو غمزدہ کر دیا،
وہ تو مایوس ہو گئے. دربار میں تو اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ اے سعید تم نے بہترین جواب دیا ہے، لیکن اس کے دل سے پوچھو جو دشمن اہل بیت ہے دل میں کتنا جلا ہوگا، دل میں کتنا بھونا ہوگا اور کتنا بغض لیے ہوئے تھا. میں نے تو ایک کو غمزدہ کر دیا ہے، لیکن وَلَقَدْ أَفْرَحْنَا أَلْفًا، لیکن ہزاروں کو میں نے خوش کر دیا ہے، ہزاروں کو خوش کر دیا ہے. ہر فقیر کے گھر میں 8 10 افراد ہوں گے، یہ سب پریشان، خود بھی فقیر پریشان، اس کے گھر والے پریشان. یہ حسن حسین کی برکت سے ان کے گھروں میں یہ روزیاں پہنچ رہی ہیں، یہ برکتیں پہنچ رہی ہیں. ہم نے ایک کو غمزدہ کر کے ہزاروں کو خوش کر دیا. وَأَرْضَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم نے اللہ کو خوش کر دیا ہے اور اس کے رسول کو خوش کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزو، زہرائے مرضیہ ایام فاطمیہ ہے. زہرائے مرضیہ کو اللہ نے مبارک ذات قرار دیا ہے اور ان کی نسلوں سے صاحبان حکمت افراد پیدا کیے ہیں. اور صرف یہ ائمہ کی حد تک نہیں بلکہ آج بھی صاحبان حکمت اپنے درجے کے اعتبار سے ہیں، پائے جاتے ہیں. کائنات کے گوشے گوشے میں نسل زہرا آباد ہے. کائنات کے اکثر خطۂ زمین نسل زہرا سے مزین و آراستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے زہرائے مرضیہ کو ایک اور مقام پر حبہ سے تعبیر کیا ہے. حبہ یعنی دانہ، جیسے چنے کا دانہ، گیہوں کا دانہ، دال، یہ سب حبہ ہے، دانہ ہے. اناج یہ حبہ ہے. خود اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ زہرائے مرضیہ مثل حبہ ہیں، دانے کی طرح ہیں. معصوم نے فرمایا حبہ سے مراد جناب زہرا ہیں. جب یہ دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک دانے سے کئی بالیاں نکلتی ہیں، اور یہاں تو بتائے 7 سنابل، 7 بالیاں ایک دانے سے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے. ہاں، ہر بالی میں 100 دانے. یقیناً آج بیوی کے دانے سے مراد جب معصوم سے پوچھا گیا تو پہلے 7 کے معنی بتایا معصومین نے، چونکہ اس گہرائی میں نہیں جانا ہے، جلدی سے آگے بڑھنا ہے. فرمایا کہ امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک یہ ہیں سنابل. سنبلہ یعنی بالیاں، یہ ہیں بالیاں. اور اس کے بعد جو ان کی نسل سے پیدا ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ آئندہ ہر فرد سے 100 افراد وجود میں آئیں گے. روایت میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لے آئیں گے تو ایک فرد سے کافی نسلیں چلیں گی، کافی نسلیں چلیں گی. ایک سے معلوم 100 اولاد. بہرحال نسل زہرا پوری دنیا میں پھیلے گی. جس روایت کا ہم نے سہارا لیا تھا، روایت نصرانی والی روایت، وہ نصرانی اسلام لے آتا ہے اور اسلام لانے کے بعد
ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ اماموں کے اوصاف بیان کیجیے، تو آپ نے فرمایا الصفات تشتبہ، جتنے ہم ائمہ میں ہیں سب کے صفات ایک دوسرے سے ملتے جلتے صفات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ بیک زبان کہتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد ولا تفرقوا بیننا، اولنا کا آخرنا، آخرنا کا اولنا، ہم میں کا سب محمد ہے، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ ہمارے درمیان کبھی بھی جدائی قائم نہ کرنا کہ فلاں میں یہ خصوصیت ہے تو فلاں میں نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب کے سب صفات کے مالک ہیں، یکجا صفات کے مالک ہیں، یکساں صفات کے مالک ہیں۔ بس عزیزو، نسل زہرا میں یہ سب کے سب صاحبان حکمت افراد ہیں، اور پھر یہ دانے کی طرح جیسے بالیوں میں دانے ہوتے ہیں ویسے کائنات میں پھیلے۔ لیکن ذرا حبہ کو دیکھیے، حبہ یعنی دانہ، دانے کو اگر اچھی طرح سے بو دیا جائے تو پھر اس کی حفاظت کی جانی چاہیے تاکہ دانہ برباد نہ ہونے پائے، دانہ کی حفاظت ہو جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے، تو پھر دانے سے کئی دانے پیدا ہوں گے۔ اور جسے اللہ نے دانہ کہا ہے، حبہ کہا ہے، کیا اسے محفوظ رکھا گیا؟ کیا اس کی حفاظت کی گئی؟ اس کی حفاظت تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی حفاظت نہیں ہوئی۔ حفاظت کی جاتی تو کبھی دروازے پہ آگ اور لکڑی نہ لائی جاتی۔ دانے کی حفاظت کی جاتی ہے، دانہ اگر پیر سے دب گیا یا اس پہ فشار آ گیا، اسے دبا دیا تو دانہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، شرع میں باقاعدہ ایک باب ہے کہ دانہ جو ہے، دانہ اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، یعنی ایک دانہ کہیں ادھر ادھر ہو تو یہ نہیں کہ اس کی اتنی قیمت ہے، نہیں، اس کی مالیت نہیں، مگر مالکیت ہے۔ مالیت نہیں ہے مگر مالکیت ہے، جو ایک دانے کا بھی مالک ہو سکتا ہے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کہیں ڈھیر لگا ہو، چنا بک رہا ہو، اور آپ اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جانا چاہیں تو حرام ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کہے میں ایک دانے کا پیسہ دینا چاہتا ہوں تو اس کی مالیت نہیں ہے، کیا پیسہ دیں گے آپ، لیکن مالکیت ہے، ملکیت ہے، مالیت نہیں ہے۔ زہرائے مرضیہ، ہاں عزادارو، ہاں عزیزو، جنہوں نے دانہ بھی اٹھا لیا کسی دکاندار سے، اس نے حرام کام کیا ہے، غاصب کہلایا، چاہے ایک دانہ کیوں نہ اٹھائے۔ اس بی بی سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کرنے والے نے ایک دانہ نہیں، پورا باغ فدق غصب کر لیا تھا۔ پھر دانے کو اگر پیر سے دبا دیا گیا تو بیکار ہو جاتا ہے، پھر کوئی ثمرہ نہیں ہوتا۔ عزیزو، اس بی بی کو اللہ نے حبہ کہا ہے، دانہ کہا ہے، اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اگر میں روایت کے فقرات پڑھوں تو روایت کے فقرات یہ ہیں، فرفسہا، پیر سے بی بی کو مارا، ورکوہا، یہ پیر سے، لات سے بی بی کو مارا، ہاں، تازیانے سے مارا، حتیٰ تماچے سے مارا گیا۔ وظہرت، ایک پھوڑا بازو پہ ظاہر ہو گیا تھا۔ حبہ، دانے کی حفاظت کی جائے، دانے سے ثمرہ نکلتا ہے، دانے سے ثمرہ ہوتا ہے۔
لیکن کیا لوگوں کو پتہ نہیں تھا محسن کون تھے؟ شجرۂ رسالت کا میوہ و پھل تھے۔ ہاں، شجرۂ ولایت کا پھل تھے، ثمرہ تھے، شجرۂ عصمت کا ثمر تھے محسن، لیکن اس پھل کو بھی ضائع کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، بی بی حبہ کہلاتی ہیں، اور کائنات میں جو دانے سے بالیاں آگے بڑھتی ہیں اور پھر دانے سے بھر جاتا ہے کھیت، آج کائنات زہرہ کی اولاد سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس دانے کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی۔ ہاں، اس دانے کو بہت تکلیف پہنچائی گئی۔ آئیے، میں کسی معصوم کی روایت نہیں بیان کروں، کسی امام کی روایت نہیں بیان کروں گا، ایک روایت بیان کروں گا مگر کسی امام سے نہیں بیان کروں گا، اور کسی صحابی سے بھی نہیں بیان کروں گا، اور کسی رسول کی روایت بھی نہیں بیان کروں گا۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، وہ روایت خود فاطمہ زہرا کی روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ فرماتی ہے، ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے مہلت نہیں دی، ایک طرف در ہے، ایک طرف دیوار ہے۔ بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ آگ سے دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ، اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اس کو دھکا دیا، دروازہ اور دیوار کے بیچ میں میں تھی۔ آسارونی، یہ بی بی کے الفاظ ہے، آسارونی، مجھے در و دیوار کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا گیا، جس طرح سے کسی پھل کو دو چیز کے درمیان رکھ کر نچوڑ دیا جاتا ہے۔ آزادارو، یہی وجہ ہے معصوم نے فرمایا کہ رسول کی آنکھ بند ہوئی، نالت فاطمۃ الزہرا ما نالہا، اتنے مصائب بی بی پہ پڑے جو بیان نہیں کیے جا سکتے، اتنے مصائب پڑے، اتنے مصائب پڑے، من جملہ ان میں یہ جلتے ہوئے دروازے کا گرنا اور بی بی کا در و دیوار کے درمیان آنا، اس کے بعد بی بی کا بستر پہ لگ جانا کہ روایت بتاتی ہے ذاب لحمھا، بدن کا گوشت پگھل چکا تھا، ذاب لحمھا، ذاب لحمھا، بدن کے جو چمڑے تھے ہڈیوں سے چپک گئے تھے۔ بی بی ما زالت محسبۃ الرات، ہمیشہ ایک پٹی سر پر باندھے رہتی تھی، دکھ اور درد میں مبتلا رہتی تھی، آہ کرتی رہتی تھی، محترقۃ القلب، باکیۃ العین، ہر وقت دل کی ستائی، آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے، اور اپنے نانا کی قبر تک جانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اتنی نزدیک تھی قبر، وقت نہیں چاہیے، 1-2 دقیقے کا فاصلہ ہے، لیکن بی بی نہیں جا سکتی تھی۔ ارے بنی ہاشم کی خواتین ہوتی تھی، کنیزیں آتی تھی اور آپ کو لے جاتی تھی، پکڑا کے لے جاتی تھی، اور جب پیغمبر کی قبر پہ نظر پڑتی تھی فرماتی تھی یا ساکن الغبرا،
اے زیر خاک بسنے والے بابا، آپ نے مجھے رونے کے لیے چھوڑ دیا، میرا گریہ تمام نہیں ہوتا۔ آزادارو، اگر یہ مصائب زہرا نہ ہوتے تو یقیناً کربلا میں جرأت نہ ہوتی، اور جیسے بی بی نے فرمایا آنے والا آیا مجھے مہلت نہ دی، ارے خود حسین بھی فرماتے ہیں انا قتیل العبرا لا یذکرنی مومن الا استعبر، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے ستا ستا کے مارا گیا، ہر ہر حربے سے مجھے مارا گیا، مجھے تیروں سے، مجھے تلواروں سے، مجھے عصا سے، مجھے پتھروں سے مارا گیا۔ آزادارو، اتنے وار کیے گئے کہ جو مقتل تھی، مقتل میں جب حسین شہید کر دیے گئے آواز گونجی حسین مار ڈالے گئے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا خیمے سے نکلتی ہے، تلاش کرتی ہے میرا ماجایا کہاں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو میری نظروں کے سامنے تھے، میں تلے زینبیہ پہ تھی، اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، ابھی میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قتل گاہ میں پہنچی، دیکھا کہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس ڈھیر میں کیا ہے، تلواروں کے ٹکڑے ہیں، نیزوں کی انیا ہے۔ ایک مرتبہ تلواروں کے ٹکڑے کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، لکڑی کے ٹکڑوں کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، حسین نظر آئے، بدن بے سر نظر آ گیا۔ ایک مرتبہ نانا کا زمانہ یاد آیا کہ میرے نانا کے سینے پہ کبھی میرا بھائی حسین بیٹھتا تھا، یوم علی صدر المصطفیٰ و یوم علی الثریٰ۔ کہا وہ دن جب میرے بابا کے، میرے نانا کے سینے پہ حسین بیٹھتے تھے، کہا یہ دن کہ حسین خاک میں ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو ہاتھ میں لیا، بارگاہ رب العزت میں کہتی ہے بار الہ آل محمد کی اس خلیل قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وعن ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إني عامل فسوف تعلمون عني ابنة رسول اللہ۔ پروردگارہ اس توسل کو قبول فرما۔ معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کیا تمنا ہے، کون کس مشکل میں ہے۔ معبود، جو حالات آج کل کے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ معبود، اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد فرما، ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ معبود، جو بے روزگار انہیں باروزگار فرما، جن کے روزگار میں برکت نہیں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے بزرگوں، ہمارے مراجع کرام، علماء کرام، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ، جو انسان جس اعتبار سے پریشان ہو، اولاد کو لے کے، کاروبار کو لے کے، لڑکی کی شادی، لڑکے کی شادی، ماحول کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، پروردگارہ یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ معبود، ہر ایک کے دامن کو بھر دے۔ پروردگارہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد۔